مرزا صاحب کو بھی میں کہوں گی کہ آپ کے بزرگوں کے اوپر جو ہے وہ برا وقت لے کر آیا ہوا ہے. کیا جواب ہے مرزا صاحب کا کے پاس ان چیزوں کا؟ آپ لوگوں نے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دین کو. اپنے ہی کپڑے اتار اتار کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم لوگ کتنے ننگے ہیں. حدیث جو ہے وہ کوئی بھی خود پڑھ کے اس سے مسئلے اخذ نہیں کر سکتا ہے. ابھی یہ جو مفتی حنیف والا معاملہ ہوا ہے، وہ ادھر سے وہ گیا ہے، اس نے جو بھی ایک کامیڈی شو جو ان لوگوں نے لگایا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے جو ہے وہ مجھے سرائے بے شک تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور میں خاک ہوں، اور اسی اللہ عز و جل کی مہربانی سے اس نے مجھے اپنے کام کے لیے چنا ہے، اور وہی ہمت عطا کرتا ہے. اور جتنا مجھے ایک لمیٹڈ نالج ہے اپنی تحقیق کے مطابق میں بات کرتی ہوں. باقی جہاں تک آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کی، تو میں ان کی مقلد نہیں ہوں، میں ان کی اسٹوڈنٹ ضرور ہوں. اور اسٹوڈنٹس تو میں نے اکثر اپنے تمام اگر آپ میرے چینل پہ بیان دیکھیں تو میں نے اس میں تمام میں یہ بات کلیئر کی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹ تو میں نے جن سے بائبل پڑھی ہے ان کی بھی ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجین بھی ہوں. تو میں نے جن سے بائبل پڑھی ہے، میں ان جو وہ پریسٹ ہیں ان کی بھی میں اسٹوڈنٹ ہوں. جس پنڈت سے میں نے جو ہے وہ ویدا پڑھی ہے، میں تو ان کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں. میں جو آپ کے باقی مفتیان کرام یا آپ کے جو علماء کرام جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میں نے درس نظامی کے لیے کیا جو ہے وہ اس میں اہل حدیث مکتب سے، بریلوی مکتب سے، دیوبند مکتب سے میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی، تو وہ تمام جو ہیں وہ میرے ٹیچرز ہیں. تو وہ تمام ٹیچرز کے ڈاکٹر ذاکر نائک ٹیچر ہیں، حامدی صاحب ٹیچر ہیں، مرزا صاحب ٹیچر ہیں. ٹیچر وہی ہوتا ہے جن سے آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں، یا کوئی بھی آپ بات ان سے، وہ ایک لفظ بھی جس نے سکھایا ہو وہ بھی استاد ہوتا ہے. بٹ اس کا ہرگز یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے اندھے مقلد بن گئے ہیں. تو جب میں نے مرزا صاحب سے اختلاف کیا جن باتوں پہ، اور میرا ابھی بھی ان سے بہت سی باتوں پر اختلاف ہے، جس کی میں ابھی پوری سیری اپنے چینل کے اوپر لگاؤں گی انشاءاللہ تعالی. جہاں علمی اختلاف بنتا ہے، جہاں ان کو غلطی لگی ہے، وہ ہائی لائٹ کرنا ہمارا کام ہے. یہ ہم نے انہی سے سیکھا، اور میں نے ان کا جو دفاع بھی کیا اپنے چینل پہ، وہ ان کی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے نہیں کیا، میں نے بینگ اے مسلم کیا. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے لوگوں کو، جو میں انشاءاللہ کلیئر بھی کروں گی. اچھا ہے کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا، میں بھی یہی میں اپلوڈ کر دوں کہ جب میں اپوزٹ فرقے سے کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا، کوئی علماء کرام اس پہ بات نہیں کر رہے تھے، کوئی مفتیان کرام اس پہ بات نہیں کر رہے تھے، اور ایک بندے کے ساتھ ناجائز اس کے اوپر قتل کا فتویٰ دیا گیا، تو کل کو کسی کے اوپر بھی دیا جا سکتا تھا. تو میں نے اپوزٹ سائڈ سے اٹھ کر ان کا دفاع کیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. مطلب میں اس وقت اہل حدیث مکتب سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. اگر یہ غلط آپ ان کو ثابت کریں، اس کے بعد آپ ان کے اوپر قتل کے فتوے لگائیں، یہ ناحق بات ہے. اور کسی بھی عالم کے ساتھ ایسے ناحق کرنا کل کو میرے ساتھ کوئی بھی کر سکتا ہے. تو میں اس وجہ سے ان کے دفاع میں آئی تھی. میں ان کی اس طرح کی وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں جو کہ صرف اور صرف انہی کی بات کو سننا ہے، انہی کی بات کو کوٹ کرنا ہے، اور اندھی مقلد بن کے، یا مقلد ہی کہہ لیں، وہ بن کے ان کے ساتھ رہنا ہے. نہیں، میرا ان کے ساتھ 97% علم حدیث کے اوپر اختلاف ہے، کیونکہ ان کے پاس علم حدیث نہیں ہے. وہ صرف حدیث کا متن پڑھتے ہیں، اور وہ نہ اس کی سند دیکھتے ہیں، نہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، نہ اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں. اور وہ اس کو جسٹ لوگوں کو بھی انہوں نے اس کے حوالے سے ان کی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے کہ جی بخاری مسلم خود پڑھیں. حدیث جو ہے وہ کوئی بھی خود پڑھ کے اس سے مسئلے اخذ نہیں کر سکتا ہے. یہ ان سے جو ہے وہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے. اور بہت سے جو ان کے موقف ہیں وہ غلط ہیں، قرآن و سنت کے اگینسٹ ہیں. 2 میری ویڈیوز ابھی آئی ہیں، باقی بھی انشاءاللہ میں
ابھی اپلوڈ کرنا شروع کروں گی، مصروفیت کی وجہ سے میں جو ہے وہ چینل کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں۔ تو میرے ان کے ساتھ جو ہے میرا ان کے ساتھ وہ جو استاد اور اسٹوڈنٹ والا جو ریلیشن ہے نا، وہ چند چیزوں میں ہے کہ انہوں نے جس طرح سے توحید کو ہائی لائٹ کیا یا کچھ ایسی باتیں جو ان کی قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا ان سے پہلی بار میں نے سنی یا سیکھی، تو اس کے لحاظ سے تو ٹیچرز تو میرے سارے ہیں، تو میں سب کی جو ہے وہ مقلد نہیں ہوں یا میں ان کی اندھی مقلد نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ بلائنڈ فالوورز جن کو کہا جاتا ہے یا فالوورز کہا جاتا ہے، نہیں، میں ان کی اسٹوڈنٹ اس سینس میں ہوں کہ میں اپنے تمام جتنے بھی میرے سے بڑے علماء ہیں جو فرقہ واریت سے بچے ہوئے ہیں، میں ان کو اپنا استاد کہتی ہوں۔ یہ میری عاجزی ہے کہ میں ان کو کبھی بھی اپنے مخالف لا کے یا میں ان کی برابری یا اپنے سے میں ان سے اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھتی ہوں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جس کو لے کر آؤٹ آف دا وے جا کے میں نے ان کا دفاع کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ وہ حق کے اوپر ہیں اور وہ واقعی میں حق کے اوپر تھے کہ کسی کو بھی آپ اسی طرح کسی کے اوپر قتل کے فتوے لگا کے اور اس کو واجب القتل قرار نہیں دے سکتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈاز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس ٹائم کے اوپر وہ سب معاملات کیے اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ یہ ساری بات ہے جس کے حوالے سے میں انجینئر صاحب کا، میں نے آپ کو یہ جو ڈیٹیل میں ابھی آنسر کیا ہے وہ یہی کہ میں ان کی اسٹوڈنٹ، سارے میرے ٹیچرز ہیں، سبھی میرے اسٹوڈنٹ، مگر میں بات اس کی لوں گی تحقیق کر کے جو قرآن و سنت کے اوپر ہوگا۔ میرے لیے کوئی بھی ٹیچر میرا حجت نہیں ہے، میرے لیے حجت قرآن و سنت ہے۔ باقی آپ نے نیچے جو لکھا ہے کہ ان سے جو آج کل مس ہینڈلنگز ہو رہی ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے میسیجز ان کے مناظرے کے حوالے سے بھی کر رہے تھے، دوسرے حوالے سے بھی کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں، وہ جو میں نے شرط کے لیے یہ جو زیادہ میرا معاملہ ان کے ساتھ جڑا ہے وہ اسی وجہ سے جڑا کہ میں نے جب پیسوں کی شرط لگا دی، وہاں سے ایک وہ عالم تھے، علامہ صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں اتنے پیسے دوں گا، جو ہے وہ 5 لاکھ دوں گا یہ مناظرے کے لیے بیٹھے۔ مرزا صاحب نے کہا 10 لاکھ دوں گا مناظرے کے لیے۔ میں نے اس کے اوپر جو کہا، میں نے کہا میں 1 کروڑ روپیہ دوں گی اگر یہ مناظرہ جیت جاتے ہیں، مرزا صاحب اگر ہار جائیں تو، کیونکہ مرزا صاحب کو یہ فرقہ پرست جس بات کے اوپر لانا چاہ رہے ہیں نا، اس پر تو کوئی بچہ بھی مناظرہ جیت جائے گا۔ ابھی یہ جو مفتی حنیف والا معاملہ ہوا ہے، وہ ادھر سے وہ گیا ہے، اس نے جو بھی ایک کامیڈی شو جو ان لوگوں نے لگایا ہے، اندھوں کو بھی نظر آیا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ ایک بندے نے بلایا نہیں ہے، آپ اس کو جا کے ایسے آپ مطلب رنگ بازی کر رہے ہیں، ڈرامہ بازی کر رہے ہیں۔ مفتی حنیف کے اپنے فرقے کے لوگ جو ہیں وہ اس کو برا بھلا بول رہے ہیں، جا کے وہ اپنے ٹیچر کے پاؤں کے اوپر سجدے کر رہا ہے۔ اس طرح کی تماشے بازیاں لگا کے اسلام کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں اور ایک عجیب سا اپنی انرجی کو سارا کا سارا اس گھٹیا کام میں ان لوگوں نے سرو کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری حرکتیں وغیرہ جو ہیں وہ کرنا، یا پھر مرزا صاحب نے جو دوسرا وہ جو سیاست میں بیان ایک عجیب وہ دیا الگ سا، تو یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ ان کی ذاتی رائے، کسی کی بھی ذاتی رائے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا بول رہے ہیں، میرے سے بھی مس ہینڈلنگز ہوئی ہیں، میں جو بہت آؤٹ آف دا وے جا کر میں نے وہ معاملات کیے۔ اسلام کو جو پریزنٹ کر رہا ہے وہ قطعاً جو ہے وہ یہ معاملات نہیں کر سکتا کہ ذاتیات کے اوپر اتر آئے یا وہ چیزیں وغیرہ مطلب کرنا شروع کر دے اور آپس میں ہی لڑنا شروع کر دے۔ آپ اسلام کا دفاع کریں، آپ لوگ بیٹھیں، آپ لوگ اپنے اختلافات کو دور کریں، آپ بات کریں کہ جناب یہ بات ہے، یا اپنا موقف ریکارڈ کروا دیں۔ لوگ پاگل تو نہیں۔ اب میرے اوپر لوگ بہت سے سوال، جی آپ تو یہ والی بات کرتی ہیں، تو یہ تو قرآن و سنت، ابھی جو میں نے طلاق والا اپلوڈ کیا یا جو میں نے مرزا صاحب کو ریبٹلز کیے، تو لوگوں نے مجھے، میں نے کہا آپ کو ان کا موقف اچھا صحیح لگتا ہے قرآن و سنت کے مطابق، تحقیق کر کے وہ اڈاپٹ کر لیجئے، جھگڑے والی کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے منوانا ہے، آپ نے صرف بتانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اسلام کی خدمتیں، یہ لوگ اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں جس طرح کا معاملہ یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ فالوورز بڑھانے ہیں، ویورشپ بڑھانی ہے، یا اپنے آپ کو مطلب زیادہ مشہور کرنا ہے، یہ سارے معاملات اگر ان لوگوں نے کرنا ہے، واللہ علم، اللہ ان لوگوں کی نیت جانتا ہے، جو بھی یہ کریں۔ بہرحال اسلام کی خدمت یہ نہیں ہو رہی ہے۔
بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اپنا منہ دہانے کام کریں، اپنا موقف ریکارڈ کروائیں، لوگ سن لیں گے کہ بھئی کون صحیح ہے کون نہیں ہے، اتنے تو نہیں بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل عطا کی ہے۔ یہ سب حرکتیں کرنا، یہ سب چیزیں کرنا یہ غلط ہے۔ باقی جہاں تک مرزا صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہیں یا وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے حوالے سے ہیں یا وہ کسی صحافی کے لیے ہیں، تو وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ اگر کوئی ان سے کوشچن کرتا ہے، کراس کوشچن کرتا ہے، تو وہ ان کا کام ہے کہ وہ ان کو جواب دیں۔ ان کا معاملہ ہے کہ بھئی وہ اپنی ذاتی رائے کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں۔ میں جس معاملے میں انٹرفیئر میں نے کیا تھا، وہ معاملہ ذاتیات کے اوپر نہیں آ گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ کسی کمیونٹی، مثال کے طور پہ ایک صحافی کے لیے اگر کوئی بات ابھی انہوں نے کی ہے، تو سارے صحافی معذرت، سارے صحافی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نا کہ بھئی آپ نے یہ بات کس طرح کی ہے وہ عمران ریاض صاحب کے بارے میں یا وہ ارشد شریف کے حوالے سے، تو سب نے ان سے کراس کوسچنز بھی کیے، ان کا دفاع بھی کیا نا۔ اسی طرح سے اگر ایک عالم، ایک کمیونٹی میں ایک عالم جو کہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، آپ اس کے لیے جو ہے یا وہ دین، آپ اس کے ساتھ ڈائیلاگز کرو، آپ ان سے بات کرو یا آپ اس کا موقف سنو، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کوئی جرم ثابت ہوئے کسی کو بھی واجب القتل قرار دینا اور پھر دھمکی آپ دے رہے ہو حکومت کو۔ آپ وہ جو بابا جی تھے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کیا حرکتیں کر رہے تھے، تو وہاں مجھے مناسب لگا کہ مجھے بولنا چاہیے، اور مرزا صاحب کی جگہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہوتا میں اس کا ایسے ہی دفاع کرتی۔ قطعاً یہ چیز نہیں تھی کہ جی وہ صرف خاص مرزا صاحب کے لیے ہی میں نے اس چیز کا دفاع کیا، نہیں، اور یہ بات میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں ریپیٹ پر بولی ہے، بار میں نے بولی ہے کہ میں کسی بھی صورت جو ہے وہ مرزا صاحب کا دفاع نہیں کر رہی ہوں، میں ایک حق بات کا دفاع کر رہی ہوں۔ اس بندے کو آپ غلط ثابت کرو، آپ اس کا جرم ثابت کرو، عدالت میں ثابت ہو جائے، میں آپ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف ریلیاں بھی نکالوں گی اور ان کو جو ہے وہ سزا تک بھی پہنچاؤں گی، اور پھر آگے جو میرے پاس ثبوت تھے وہ میں نے اپنے چینل کے اوپر رکھے ہیں کہ سر یہ آپ جو الزامات ان پہ لگا رہے ہیں یہ تو آپ لوگوں نے خود بھی کیے ہوئے ہیں، یہ معاملات آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، یہ چیزیں کی ہوئی ہیں۔ جب وہ والا معاملہ چلا، پھر جب وہ میں نے ایک پیسوں کی شرط والی بات بول دی، کیونکہ وہ اپنے جو غلط کلمے ان کے بزرگ جو پڑھا کے گئے ہوئے ہیں وہ ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو کفریہ مواد سے چھپی ہوئی عبارات والی کتابیں ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن و سنت کو سے پشت ڈال کے ان کتابوں کے ان کلمات کے دفاع کرنے کے لیے مرزا کی طرف جب آتے ہیں، تو وہ تو اس کے اوپر تو میں نے لاسٹ ٹائم بلینک چیک کی بھی آفر کر دی تھی کہ میں بلینک چیک آپ کو دیتی ہوں اور یہ پکڑیں اور اس چیز کے حوالے سے اور جیت کے آپ ان سے دکھائیں، کیونکہ آپ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو تو نہیں آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں نا قرآن سنت کے آگے، وہ بندہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے، ان کے پاس کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور جنہوں نے وہ مفتی راشد صاحب کو آپ سنیں، انہوں نے جو اپنے بوگز عقائد کو بچانے کے لیے جو بوگز دلیلیں دی ہوئی ہیں، وہ کسی بچے کو بھی پتہ چل جائیں گی کہ وہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے۔ یہ فرقہ واریت کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے شرط اس کے حوالے سے لگائی تھی، باقی اختلاف تو مجھے 97% ہے مرزا صاحب سے، جو وہ قرآن و حدیث کو وہ انہوں نے حجت بنایا ہوا ہے اور قرآن کے آگے حجت بنایا ہوا ہے، یہ غلط انہوں نے کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو، امت کو جو انہوں نے کہا ہے جی بخاری مسلم خود پڑھیں، یہی بخاری مسلم سے اگر ان لوگوں کو مناظرے کرنے ہیں تو وہ حسن اللہ یاری کے ساتھ جا کے کریں، جو کھلے عام مرزا صاحب کے بزرگوں کو، اہل سنت کے بزرگوں کو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جو ہے وہ کھلے عام کافر بول رہا ہے مناظرے کہ وہ کھلے عام چیلنجز کرتا ہے کہ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں، سارے لوگوں کو وہ جو ہے وہ دھڑلے سے اعلانیہ بولتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ یہی اویس ربانی صاحب جو ہیں، وہ یہی والے جو 26 نومبر کو ساری کی ساری انہوں نے چلائی، جو مہم چلائی ہے مرزا کے خلاف، وہ ادھر کو جائیں۔ حسن اللہ یاری وہ تو خود، یعنی یہ کانفیڈنس ہے نا کہ وہ جو بخاری مسلم مرزا صاحب نے ٹیبل پر سجائی ہوئی ہیں، ان کو انہی کتابوں کو کھول کھول کر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو ابو بکر اور عمر جو ہے یہ کافر ہیں، یہاں تک وہ اپنے تھم نیلز کے اوپر سٹیٹمنٹس لگاتا ہے، اور وہ 7-8 گھنٹے مناظرے کرتا ہے اور وہ انہی کتابوں سے ثابت کرتا ہے۔ جائیں آپ کبھی جا کر اس کو سنیں، یہ لوگ کیوں نہیں اس کو ریبٹل کرتے ہیں؟ یہ سارے اہل سنت کے جو ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، سنی جتنے بھی ہیں،
وہ تمام علماء جو ہیں وہ حسن اللہ یاری سے جا کے مناظرہ کریں جو کرنے کے لیے تیار ہے۔ مرزا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اور مرزا صاحب کو بھی میں کہوں گی کہ آپ کے بزرگوں کے اوپر جو ہے وہ برا وقت لے کر آیا ہوا ہے۔ آپ جن کو بزرگ مان رہے ہیں نا، بار بار مرزا صاحب کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ خلفائے راشدین ہے، تو وہ خلفائے راشدین کا وہ کہتا ہے کہ آ کر ان کا اسلام ثابت کرو۔ حسن اللہ یاری کو پورے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، اس کو جا کر جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وہ تو ان کو کلیئر۔ حسن اللہ یاری نے مرزا صاحب کو دعوت دی تھی، اوپن ڈیبیٹ چیلنج کی، انہوں نے کہا جی آپ کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ہیں، جب 1 لاکھ سے بڑھیں گے تب ہم آپ سے بات کریں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یہ سبسکرائبرز کی کون سی گیم ہے؟ آپ نے جو آپ کے بزرگوں کے اوپر جو ہے وہ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور جن کتابوں کو آپ حجت بنائے بیٹھے ہوئے ان میں سے وہ آپ یقین کیجئے اگر آپ حسن اللہ یاری کو سنیں گے تو آپ جو مرزا صاحب نے یہ بزرگ بابوں کی کتابوں میں سے گستاخانہ عبارتیں نکالی ہیں آپ ان کو بھول جائیں گے۔ جو اس نے بخاری مسلم سے حدیثیں نکالی ہیں جو اہل بیت کی شان کے خلاف ہیں، جو اما عائشہ کی اتنی گستاخیاں جو ہیں وہ ان احادیث میں جو ہیں، ان روایات میں جو بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ کیا جواب ہے مرزا صاحب کے پاس ان چیزوں کا کہ وہ جن کتابوں کو آن کر رہے ہیں، جن بزرگوں کو وہ آن کر رہے ہیں خلفائے راشدین کو، ان کے اوپر جو بندہ کیچڑ اچھال رہا ہے اور وہ خود کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اہل بیت کا ماننے والا بھی کہہ رہا ہے، کلمہ گو بھی کہہ رہا ہے، تو جا کر اس سے مناظرہ کریں، اس کو اپنی ویڈیوز میں ریپٹل کریں۔ یہ ان کا کام ہے کرنے والا کہ امت کو گمراہی سے بچائیں۔ وہ ایک لائف سٹریم کرتا ہے، نیچے 36,000 50,000 لوگ اس کو اس سٹریم میں جوائن کرتے ہیں، تو یہ ان کا کام ہے کرنے والا، مگر نہیں، یہ لوگ آپس میں ان لوگوں نے جو وہ چوہے بلی کا ایک کھیل لگایا ہوا ہے، سیاست سے بھی جو گندا ایک کہہ لیں کہ اوچھے ات کھنڈے استعمال کرتے ہوئے جو گندا کھیل ہے وہ یہ دیندار بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ میں کیوں اس میں شامل ہوں؟ اور یہ بالکل جو بھی مس ہینڈلنگ کر رہے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بولنے کے لیے میں بول سکتی تھی، میں ویڈیو میں اپنا موقف بھی دے سکتی تھی، کسی نے مجھے کہا جی 26 نومبر کو پتہ ہے نا کہ کیا ہے وہ، میں نے کہا کیا ہے؟ کوئی فلسطین کے لیے جہاز نکل رہا ہے یا کوئی غزوہ ہوا تھا یا کون سا ایسا معاملہ، کوئی تاریخی کوئی ریکارڈ اس میں کوئی شامل ہوا تھا، کوئی ایونٹ آ رہا ہے، کوئی تہوار ہے، کوئی مسلمانوں کی کوئی ایسی کوئی جمعیت وہاں پر اکٹھے ہونے والی ہے، کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ لوگوں نے تماشا بنا کے رکھ دیا یہ دین کو، اپنے ہی کپڑے اتار اتار کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم لوگ کتنے ننگے ہیں۔ چاہے وہ شیعہ مسلم، چاہے سنی شیعوں کی جنگ ہو تو چاہے فرقہ واریتوں کی جنگ ہو، بہت گندا کھیل ہے۔ اس لیے جو لوگ ہیں وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، وہ یہ دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ صرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ صرف انسانیت کو، ہیومینٹی کو مانتے ہیں، ہمارا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اسلام کا تماشا بنا کے رکھ دیا اور مرزا صاحب بھی اب اس چیز کا حصہ بن گئے ہیں۔ حسن اللہ یاری کا کانفیڈنس دیکھ کے میں تو حیران رہ گئی ہوں کہ وہ بندہ کہتا ہے آؤ آ کے میرے سے بات کر لو، تم لوگوں کی کتابوں سے سب کچھ ثابت کروں گا۔ تو یہ مرزا صاحب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کریں نا، بات کریں۔ وہ اپنی ویڈیو میں تمام موقف دے دیتے ہیں، بالکل ان کا ایک رائٹ بنتا ہے۔ یہ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے تماشا لگایا ہوا وہ بھی کریں، ان کو ریبٹل، اور عوام سن کے خود ہی فیصلہ کر لے۔ یہ سب چیزیں، یہ حرکتیں کرنا، اور مرزا صاحب کا بھی اب یہ جو مطلب جو ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے اس کے اوپر بول تو وہ پڑھتے ہیں، اب وہ ان کی اپنی رائے ہے، اپنا ان کا ایک وہ شخصی رائے رکھتے ہیں، اگر لوگوں کو وہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے، اس میں میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بے حد ڈیٹیل سے میں نے اس کا آنسر دے دیا ہے، کیونکہ یہ میں وائس نوٹ بنا رہی تھی، شاید یہ میں اسی کو اپلوڈ کر دوں۔ لوگوں کو کافی کیوریاسٹی تھی میرے حوالے سے کہ جناب انجینئر صاحب کا اور میرا کیا تعلق ہے، کیوں میں اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ڈیفینڈ کیا، کیوں میں نے یہ سب معاملات کیا۔ ان کی جگہ کوئی فرقہ پرست، وہ جو بابا تھا نا پیر افضل قادر، اگر اس کے سر پہ بھی کوئی واجب القتل کرتا یا اس طرح اس کے خلاف مہم چلاتا نا مرزا صاحب یا کوئی دوسرا بندہ، میں اس کا بھی ایسے ہی دفاع کرتی، کیونکہ بات غلط تھی۔ میں صحیح اور غلط کی بات کے ساتھ، یعنی کہ میں صحیح بات کے ساتھ، حق بات کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں۔ میرا مرزا صاحب کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں، میرے ان کے ساتھ بہت زیادہ علمی اختلافات ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیز کا کلیئر ہونا ضروری تھا۔